منافقین اور ہماری نماز میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ یہ سن لینا کہ منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی بات کر رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جی ہماری نماز اثر نہیں کر رہی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وچ از اللہ کا بہت کم ذکر کرنا اور جلدی جلدی نماز پڑھ لینا۔ یہ ہے منافقت کی نشانی۔ منافقت نماز کی ایسی 5 کیریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پہلی چیز کہ وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری چیز سنسیریٹی نماز میں بہت کم ہوتی ہے، تیسری چیز ایمان بہت کم ہوتا ہے، چوتھی چیز ہے اللہ کا بالکل خوف نہیں ہے۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو خوف ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے، سٹیٹس ڈال رہا ہے گانوں والے، ناچ رہا ہے گانوں میں، پھر اس کے بعد انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ بھائی گانوں والی چیزیں لوگوں کو شیئر کر رہا ہے بے شرموں کی طرح۔ بھائی صاحب، پانچویں چیز کہ جو نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کیا پڑھا، اس کو میننگ ہی نہیں پتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، بس بولے جا رہا ہے رٹا مار کے، بس بولے جا رہا ہے۔ یہ 5 چیزیں منافقت کی نماز، اس وجہ سے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کیا فائدہ اس چیز کا، بتاؤ؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے نماز پڑھتے ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے، اس کو بند کر دو اور سدھر جاؤ۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، سٹیٹس انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ گانے والے لگانے بند کر دو اگر مسلمان ہو تو۔ نہیں ہو اور اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے گناہوں کا، تو جو مرضی کرنا ہے کرو یار۔ ہمارا کام ہے آپ کو صحیح چیز راہ دکھانا، صحیح چیز بتانا۔ جب میں نان مسلم اور جب میں نے اسلام لایا تو اس کے بعد میں نے اس چیز کو سمجھا اور میں نے پنجابی ہو کے گانا چھوڑا، تو آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ مسلمان ہو کے، بچپن سے مسلمان ہونا تو چھوڑو، کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ یہ غلط بات ہے نا، میں نے بھی چھوڑا ہے نا، میرے کو ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ میں نے سارے چینلز بند کیے نا، پیسے کما سکتا ہوں آج بھی، میں لاکھوں روپے کما سکتا ہوں وہ چینل سے، گانے لگا کے، سانگز لگا کے، موویز پہ ریاکشن دے کے، سب کر کے میں کرتا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اس لیے۔ تو آپ کو بھی یہ چیز کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، اور مجھے اجر کمانا ہے اس چیز کا۔ آپ کرو گے تو میں اجر کماؤں گا۔ یس۔ تو گائز السلام علیکم ایوری ون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو قرآن کلاس 93 سورۃ المیدہ۔ لیٹس سی کہ آج ہم کیا کیا سیکھیں گے انجینئر علی مرزا صاحب سے۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، ان کو مت سنو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ مجھے آپ لوگوں کا تھوڑا سمجھ نہیں آتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہمیں سننا سب کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کی جو قرآن کلاس ہے 93 کلاس تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کلاس سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے اندر کچھ بھی اچھائی دکھتی ہے، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو میں تو کچھ برا نہیں بنا، نہ ہی میں کوئی شرک کرتا ہوں، میں شرک سے دور رہتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو شرک کی ویڈیوز دکھائی، میرے گھر والے شرک نہیں کرتے ہیں ابھی۔ تو اگر وہ کچھ غلط بولتے ہیں، وہ غلط والی چیز کو سائڈ میں رکھو نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کچھ جو اچھی چیز ہے وہ تو سنو، سمجھو۔ اپنا ہی مطلب خود کو کچھ آتا نہیں ہے، خود کنگال، خود کو مطلب کچھ پتا نہیں، خود پورے گناہوں میں مبتلا ہو، پوری زندگی کے گناہ، اور دوسرے پہ تم تہمت لگاتے ہو۔ کیسے ہو رہے تم لوگ؟ کیسے ہو؟ مسلمان ہو کے مسلمان پہ گالیاں بکتے ہو۔ تھوڑی تو شرم کرو، تھوڑی سی شرم۔ میرے کو اتنا برا لگتا ہے نا لوگوں پہ کہ بھائی کسی بھی مسلمان کو گالی کیوں دینی ہے تم نے، چاہے وہ کیسا بھی ہے۔ تم اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سمجھانے کا ایک لہجہ ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، کیا نہیں۔ گالی دینا ڈائریکٹ سٹارٹ، پھر اس کے بعد اس پہ تنقید کرنا سٹارٹ، اس کو غلط بولنا سٹارٹ۔ ارے بھائی تمہیں نہیں دیکھنا ہے اس کو تو مت دیکھو، ایٹ لیسٹ آپ گالی تو مت دو نا۔ یہ ایسا ہے، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے۔ ہر ایک مسلمان ٹھیک ہے، چلو جس بندے نے کلمہ پڑھے، آپ کو کلمے کا بھی احترام کرنا پڑے گا، چاہے وہ منافق ہے۔ ابھی اتنے سارے جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو عملاً کافر ہی ہیں، کیا ہم اس کو کافر بولیں گے؟ ہم اس کو عملاً کافر بولیں گے، بٹ اس کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اس لیے۔ بٹ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آنے والی، ان کو کتنا بھی سمجھا لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو بولنا ہے سلام کر کے نکل جانا ہے، بس۔ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، نہ ہی ان کے ساتھ زبانی لڑانی ہے۔ نو 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 نو، ادھر کا ٹھنڈا رکھنے کا بس۔ میرا تو بہت بھیجا بھرائی ہوتا ہے بھائی، میں جب کمنٹس دیکھتا ہوں نا، میں سوچتا ہوں یار
کہاں جا رہی ہے قوم, کہاں جا رہی ہے. پھر میں یہ سوچتا ہوں 3 بلین ہو گئے ہیں مسلمان اس دنیا میں, تو کچھ تو جاہل ہوں گے اس میں سے, ایسا تو ہے نہیں کہ سارے اچھے ہو سکتے ہیں, رائٹ. تو کچھ نہیں کر سکتے ان کا اپن, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سارے بندوں کو صحیح رستہ دکھائیں اور ان کو ہدایت دیں, اور وہ لوگ صحیح طریقے سے صحیح عمل کریں. اینڈ لوگوں پہ تنقید کرنا, لوگوں پہ تانے کسنا, لوگوں کو غلط چیزیں ان کو, مطلب اگر کوئی غلط کر رہا ہے نا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ میرے کو کتنے پیار سے بتاتے ہیں اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں. ابھی جب میں پہلے ویڈیوز گانے والی سانگس پہ ریئیکشن دیتا تھا, مجھے کتنے پیار سے بولتے تھے, بھائی آپ مسلمان ہو, آپ یہ مت کرو. بھائی میں نے ان کی بات سنی, میں نے نہیں کیا, میں نے چھوڑ دیا وہ چیز. اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو پیار سے بولو, ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اگر ایسے اٹھا کے بولو گے نا, اپنے دین کو اچھے سے ریپرزینٹ کرنا سیکھو, غلط طریقے سے ریپرزینٹ مت کرو. کتنا بولو کم ہے بھائی. لیٹس اسٹارٹ دس. اب میرے بھائیو جو اگلی آیت آ رہی ہے نا, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35, یہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو بالخصوص ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر پورے کے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے. میرا فیوریٹ. تو جب قرآن وسیلے کا حکم دے رہا ہے تو پھر قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کہ وسیلہ اختیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں. تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور بعض اوقات یہ واو کو اگر تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ترجمہ بھی درست ہوگا. واو ہمیشہ اور کے معنوں میں نہیں آتا, واو بعض اوقات تفصیل کے معنوں میں بھی آتا ہے جو پچھلی بات ہے. تو دونوں معنی اس کے درست ہیں. اب جہاد سے مراد فوراً ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے جنگ کی جائے, وہ قتال ہوتا ہے جو جہاد کا ایک جز ہے. جہاد جنرل ٹرمنالوجی ہے, اس کا ایک حصہ قتال ہے. جہاد تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا, دل میں برا جاننا. یعنی اللہ کی بھی خواہش ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے. اس لیے یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. امر بالمعروف کا جو دوسرا ساتھ اس کا بھائی ہے نہیں انل منکر, جو مشکل کام ہے, یہ وہی چیز ہے. جہاد وہ جہاد ہے, زبان سے ہو ہاتھ سے ہو. ہاں کبھی ایسا موقع ہے کہ جہاد بالسیف ہو, انسان اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. قتال وہ تو اسلام کا سمم بونم ہے, جو ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کا یہ ہے قتال, کہ انسان اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے, کہ یہ بندہ اپنے دین پر اتنا محکم ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ یہ اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے. شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مر جائے اللہ کی راہ میں وہ شہید ہے, لیکن شہید کا لفظی مطلب ہے گواہی دینے والا. تو گواہی کیا دیتا ہے کہ دیکھو میں جس دین پر ہوں میں اسے اتنا حق سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جان دے دی, میں نے زبان حال سے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق پر ہے. اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پر مرا.
اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس شخص کی شہادت کی تمنا ہوئی اس کے باوجود اسے اپنے بستر پر موت آئی، نیچرل ڈیتھ، اللہ کے حضور وہ بھی شہید لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی نا، اللہ نے اسے اپرچونٹی یا سرکمسٹانسز ایسے نہیں دیے۔ تو شہید کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، ادروائز وہ کامل الایمان مومن نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہ نفاق کی شاخ پہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے۔ تو بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں آیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی کافروں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا، ان کو آپ نے ویل لیفٹ کرنا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرنا۔ یہ قرآن کے ذریعے کون سا جہاد ہوگا؟ دعوت و تبلیغ علمی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے۔ تو یہ ہے جہاد، دعوت و تبلیغ کا کام فضائل اعمال یا فضائل سنت کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے، جو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے دنیا پہ، مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے، وصی رسول ہے، حجۃ الوداع پر نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے، غدیر خم پر اہل البیت کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، جو صحیح مسلم میں آیا۔ اور قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد، قرآن، کتاب و سنت کی تعلیمات۔ اب اس کے پہلے حصے کی طرف آ جائیں، وسیلہ۔ وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے۔ عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے، اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ ہاں یہ بہت بڑا۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی، یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دے وہ تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے، اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے، ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے ولی ہے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا اسی کو بڑا کر لیا۔ قرآن میں وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کوئی بندہ دکھائیں۔ پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی کہے جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں بابیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں ہے، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔
اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو۔ اللہ نے 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بھی چھپانا ہے، تسی زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی۔ اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتہ ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم۔ تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی، تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی۔ دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض ہے سمجھانے۔ سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ بالکل۔ کیوں؟ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں تو اس کو سزا، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے۔ تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا۔ تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر لیں۔ اللہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو۔ وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ صحیح بات ہے، اللہ نے تو بیچ میں چیز رکھی نہیں ہے، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے۔ اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی نہیں ہو، کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو وسیلہ رسول کی تعلیمات وہ ٹھیک ہے، امام بخاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی احادیث ہے نا، ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے۔ ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب موجود ہے۔ کئی لوگ ہمیں بھی آ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے
کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمق موجود تھی سچائی قبول کرنے کی. اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں ہیں. باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے, اور آلموسٹ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کرایا تھا, وسیلے کے نام پر دھوکہ. یہ تھا ہمارا ریاکشن قرآن کلاس سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 to 35. اینڈ یہ وسیلے کا جو پرابلم ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش مطلب ایشین کنٹریز میں, یہ بہت بڑا پرابلم ہے, بہت بڑا ایشو ہے. جب میں نان مسلم تھا, جب میں مسلم نہیں تھا, تب میں خود بھی درگاہوں پہ جاتا تھا, وہاں پہ جا کے ماتھا ٹیکتا تھا جیسے مسلمان ٹیکتے تھے, وہاں پہ جا کے دھاگے باندھتے تھے, وہاں پہ جا کے دعا کرتے تھے, وہاں پہ جا کے چادریں چڑھاتے تھے, وہاں پہ جا کے منتیں مانگتے تھے, وہاں پہ جا کے جھاڑو نمک پتہ نہیں کیا کیا چڑھاتے تھے وہ لوگ, تو ہم بھی چڑھاتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی بینگ اے نان مسلم. اور ہمیں لگتا تھا مسلمانوں کے خدا یہ ہیں. نان مسلم کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کے خدا وہ ہیں, کسی کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا. نعوذ باللہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اللہ. بھائی صاحب سچ میں مطلب میرا خود کا سوچو, میں یہ بول رہا ہوں آپ کو, مجھے یہ لگتا تھا, اور میرے جیسے کتنے نان مسلم ہوں گے جن کو وہ لگتا ہے. لوگوں کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں, لوگوں کو لگتا ہے نان مسلم کو لگتا ہے کہ ان کے اللہ ہوتے ہیں قبر میں. نعوذ باللہ, او اللہ اکبر. مطلب ان کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے, اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے, روپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ انسانوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ از عظیم, اللہ کی ڈیفینیشن آپ نہیں بیان کر سکتے. اللہ ہے یار. مطلب لوگوں کیا بولوں میں, لوگوں پتہ نہیں. ابھی بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں, جو وہاں پہ جا کے وسیلے تلاش کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں, اینڈ ان کو وسیلے کا مطلب ہی نہیں پتا کہ وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب ہم سمجھائیں تو وہ سمجھیں گے نہیں. بٹ انشاءاللہ ہماری جتنی میں وسیلے کے اوپر یا پھر یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ بہت کرٹیکل اور کنٹروورشل ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی میں اس ٹاپک کے اوپر اچھی ویڈیو بناؤں گا, دیکھنا ضرور بناؤں گا انشاءاللہ. سو گائز تھینک یو سو مچ, بائے بائے, ٹیک کیئر, See you.